بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان پروفیسر ڈاکٹر اسحاق داؤدہ صاحب آف بینن کا ذکر خیر از صفتر نظیر جاوید گولے کی سابق امیر و مشن انچارج بینن۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 12 فروری 2024۔ مکرم اسحاق داؤدہ صاحب بقضائے الہی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مکرم عیسیٰ داؤدہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ان کی وفات پر ان کے سارے خاندان کا ذکر خیر کر دوں، جو یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آپ کے تایا جان الحاج مکرم سکیرو داؤدہ صاحب جماعت کے اولین ممبران میں سے تھے، اور ان کی وجہ سے 1967 میں جماعت احمدیہ کا پودا بینن کے شہر پورتو نوو میں لگا۔ اصل میں یہ بینن کے تھے، مگر نائجیریا میں آباد تھے، وہیں کاروبار کرتے تھے اور وہیں پر احمدیت کے نور سے منور ہوئے۔ مکرم سکیرو صاحب بھی نہایت عاجز اور سچے اور کھرے انسان تھے، نہایت دھیمے مزاج کے تھے۔ جب بھی کوئی کام کہا اسی وقت تیار پایا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے جب میں جاتا تو ان کو ساتھ لے جاتا۔ میں جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر الحاج سکیرو داؤدہ صاحب کا تھا، اب وہ بطور ہسپتال استعمال ہو رہا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا اور ان کی اہلیہ محترمہ صدر لجنہ امائلہ بینن کئی سال رہیں۔ آپ کے چچا مکرم یونس داؤدہ صاحب تھے، جو عرصہ دراز تک جماعت کے سیکرٹری مال رہے۔ ان کے بارے میں خاکسار نے ان کی وفات پر ایک مضمون لکھا تھا جو الفضل انٹرنیشنل میں شائع شدہ ہے۔ مرحوم کی والدہ ماما قدوس کے نام سے مشہور تھیں، جو بینن میں ہمارے قیام کے دوران ہم اہل خانہ کے لیے فرشتہ ثابت ہوئیں۔ اللہ کروٹ کروٹ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ جب میری اہلیہ اور میری بیٹی میرے ساتھ پورتو نوو بینن آئیں تو ان کی دیکھ بھال اور خیال رکھنا سب ماما قدوس کیا کرتی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ نرس تھیں، ہمارے لیے وہ فیملی ڈاکٹر کی طرح بھی تھیں۔ مکرم اسحاق داؤدہ صاحب کے والد مکرم عیسیٰ داؤدہ صاحب ایک پرائیویٹ اسکول چلاتے تھے۔ طبیعت کے کچھ تیز اور اصول پسند تھے، مگر بہت پارسا، نیک اور ہمدرد انسان تھے۔ جیسا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اسحاق صاحب موصوف پہلے ایمان لائے، پھر باقی افراد تو پھر پکے اور سچے احمدی بنے۔ چندہ جات اور جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ان کا خاص وصف تھا۔ مرحوم موصوف کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، آخری عمر تک پڑھتے رہے۔ جب میں پورتو نوو پہلی مرتبہ پہنچا تو ان دنوں فرانس تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اسی عرصہ قیام میں انہوں نے وہاں وصیت بھی کر لی تھی۔ واپس آ کر مزید تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئے۔ یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی شیلڈ بھی دی گئی۔ جس روز شیلڈ ملنی تھی اپنی والدہ اور والد کے ہمراہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ مرحوم روزانہ نمازیں مسجد آ کر ادا کرتے، چندہ بر وقت ادا کرتے، نوافل ذکر اذکار اور جماعتی کتب کے مطالعے میں توجہ دیتے، ہمیشہ مسکرا کر ملتے، غریبوں کے ہمدرد تھے۔ خاکسار نے جب بھی جماعتی کام کے لیے کہا کبھی نہ نہیں کی اور فوراً ساتھ ہو لیے۔ سمجھانے کا بھی خوب ملکہ تھا، نہایت پیار محبت سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بات سمجھاتے۔ تقریر کرنے کا بھی فن آتا تھا، بعض اوقات میرے مترجم بھی بن جاتے تھے اور بہت اچھے سے بات کو لوکل زبان میں ترجمہ کر کے سمجھاتے۔ بینن کے ایک سابق مبلغ بیان کرتے ہیں کہ کوتونو میں ریجنل مبلغ کی حیثیت سے قیام کے دوران بار بار اسحاق داؤدہ صاحب سے ملاقات رہتی اور وہ مشن ہاؤس آتے جاتے رہتے۔ بارہا مشاہدہ کیا کہ کوئی نہ کوئی طالب علم جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتا وہ بھی ساتھ ہوتا، اور آپ ایسے طلباء کی امداد بھی کرتے رہتے۔ ایک بار ایک نابینا طالب علم بھی ساتھ تھا۔ استفسار پر بتایا کہ اس کو اسپیشل ایجوکیشن میں تعلیم دلوا رہا ہوں اور امتحانات کی تیاری کروا رہا ہوں۔ بوقت ضرورت اگر ادھار لے کر بھی مدد کرنا پڑتی تو کرتے، اور پوری ذمہ داری سے بر وقت قرضہ واپس بھی کرتے۔ ان کے والد محترم عیسیٰ داؤدہ صاحب بھی جماعتی نظام میں خوب اچھی طرح منسلک تھے۔ وہ ہر جگہ جماعتی طور پر اپنے مضبوط کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ان کے اسکول میں تقسیم انعامات کی ایک تقریب تھی۔
میری بیٹی گوہر تسنیم نے بھی، جو کہ ان کے اسکول کی طالبہ تھی، انعام لینا تھا۔ ایک بڑے سینما ہال میں تقریب کا اہتمام تھا۔ میں نے حالات کے مطابق بیٹی کو سمجھایا کہ جب تم انعام لینے لگو تو اگر کوئی صاحب انعام دینے پر مامور ہوں تو تم ہاتھ میں لانے کی بجائے سلام کہہ کے سر کو پیار لینے کے لیے جھکا دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ بات حال میں موجود تمام افراد کو اس قدر پسند آئی کہ سب اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجائیں۔ تقریب کے بعد خاکسار نے مکرم عیسیٰ داؤدہ صاحب کو کہا کہ بہتر ہے کہ اس قسم کی تقریبات میں بچیوں کو کوئی خاتون انعام تقسیم کرے اور لڑکوں کو کوئی مرد۔ عیسیٰ صاحب کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے ہمیشہ پھر اس پر عمل بھی کروایا۔ فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ہر فرد پر رحم اور فضل فرمائے، جنہوں نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو مان کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کی اور عملی کردار سے ثابت کیا کہ اسلام کا حقیقی چہرہ احمدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت کے ساتھ وابستہ رکھے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں مکرم اسحاق داؤدہ صاحب مرحوم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا۔ تیسرا ذکر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق داؤدہ صاحب کا کوتونو بینن کا ہے۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں 60 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق بینن کے داؤدہ خاندان سے تھا، جس خاندان کے لوگوں نے بینن میں سب سے پہلے احمدیت قبول کی۔ بینن کے سب سے پہلے احمدی مکرم ذکر اللہ داؤدہ صاحب مرحوم ان کے تایا تھے۔ ان کے والد عیسیٰ داؤدہ مرحوم تاحیات بینن کے نیشنل نائب امیر رہے۔ 1980 میں جب آپ طالب علم تھے تو آپ نے ذکر اللہ داؤدہ صاحب مرحوم کی تبلیغ سے احمدیت قبول کر لی تھی۔ قبول احمدیت کے بعد اپنے تایا کے ساتھ اپنے والدین کو تبلیغ کرتے رہے اور کچھ دیر کے بعد ان کی تبلیغ سے والدہ اور والد بھی احمدی ہو گئے۔ 2022 میں سینیگال کی یونیورسٹی سے زوالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد واپس آ کر بینن میں پاراکو یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر تعینات ہوئے۔ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر بہت ساری ملکی اور غیر ملکی کانفرنسز میں شریک ہوتے تھے۔ لمبا عرصہ بطور صدر خدام الحمدیہ بینن خدمت کی توفیق ملی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے وصیت کر لی تھی اور یوں بینن کے احمدیوں میں سے شروع کے، بلکہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا موسی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ ان کی اہلیہ ریحانہ داؤدہ صاحب، جو اس وقت لجنہ کی نیشنل سیکرٹری تربیت ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے شادی کے بعد اپنے خاوند کی تبلیغ سے احمدیت قبول کی۔ انہوں نے مجھے یسن القرآن اور پھر قرآن مجید پڑھایا۔ بہت ہی شریف، دیانتدار، انسانیت کا درد رکھنے والے غریب پرور انسان تھے۔ جماعتی کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ باقاعدہ تہجد پڑھنے والے تھے۔ مجھے تلقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ گھر میں قرآن کریم پڑھا کرو تاکہ ہمارے گھر میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی میں نائب ڈین کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، میری لڑکی فیل ہو رہی ہے، اسے پاس کر دیں۔ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو میرا خاوند اس کی فیس بھی نہیں دے گا اور مارے گا بھی۔ اور بہت ساری رقم لے کر آئی کہ یہ رقم آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رقمیں دے کے پاس ہونا ہو تو پھر غریب تو کبھی پاس نہیں ہوگا۔ تم یوں کرو، یہ جو پیسے تم مجھے رشوت دینے لائی ہو، میں تو احمدی ہوں، میں تو ایسے کام نہیں کر سکتا، تم یہ اپنے پاس رکھو اور اسی سے فیس دے دینا، اور اگر کمی ہوگی تو میں تمہیں مزید فیس کے لیے دے دوں گا، لیکن یہ جو سفارش ہے کہ رشوت لے کر پاس کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال وہ رقم کا تھیلا وہاں چھوڑ گئی۔ ان کی بیوی نے دکھلایا کہ یہ تھیلا پڑا ہے، تو وہ اٹھا کے اکاؤنٹنٹ کے پاس لے گئے۔ اس عورت سے انہوں نے پوچھا کہ میرا گھر تمہیں کس نے بتایا؟ تم تو مجھے جانتی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا ہے۔ بہرحال یہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گئے، رقم اس کو دی اور اسے کہا کہ اس کو واپس کر دو۔ یونیورسٹی کی میٹنگ بلائی اور وہاں یہ سارا معاملہ پیش کیا اور بتایا، تو اس پر وہاں جو سارے پروفیسر اکٹھے ہوئے جو ایگزیکٹو تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو 3 لاکھ فرانک لے کے آئی تھی اور یہ 1.5 لاکھ ہیں۔
اس میں سے وہ بھی کسی اکاؤنٹنٹ نے ہی خرد برد کر لیے تھے۔ تو بہرحال ان کے مخالفین یہ چاہتے تھے کہ رشوت کا الزام لگوایا جائے اور ان کو نائب ڈین کے عہدے سے فارغ کروایا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے، اور یونیورسٹی والے اور دوسرے بھی ان کے ساتھیوں نے بعد میں برملا اظہار بھی کیا کہ بہت ہی ایماندار شخصیت تھے، ہمیشہ اپنے محلے کی غریب بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، کسی کے گھر کی مرمت کروا دی، بچوں کی دلداری کرتے، ہر ممبر سے پیار کرتے۔ وفات پر تعزیت کے لیے پاراکو یونیورسٹی کے شعبہ ایگریکلچر کے بہت سے پروفیسر کوتونو آئے۔ شعبے کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم نے کہا کہ نہایت ہی عاجز اور دیانتدار انسان تھے۔ یونیورسٹی میں پاپا بونر کے نام سے مشہور تھے۔ یہ فرینچ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو برکت دینے والا۔ ہر ضرورت مند کی مدد کرتے، جو بھی جیب میں ہوتا اسے دے دیتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ توکل تھا۔ اسحاق داؤدا صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلافت سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا، کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس سے زیادہ عمر نہ دینا۔ دل کے مریض ہو گئے تھے۔ ایک مبلغ نے بتایا کہ جب ہارٹ سرجری کے لیے فرانس گئے تو انہوں نے علیہ السلام کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اتارنے لگے تو انہوں نے کہا یہ انگوٹھی تو نہیں اتارنی، یہ موت تک میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جن کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ یہاں آج کل قائم مقام امیر ہیں اور مبلغ انچارج ہیں میاں قمر۔ وہ کہتے ہیں کہ پاراکو کا جب میں ریجنل مبلغ تھا تو جو بھی تنخواہ ملتی تو یہ پہلے ہی شروع میں اپنی وصیت اور دیگر چندہ جات ایک لفافے میں ڈال کر مسجد میں لے آتے کہ میری رسید کاٹ دیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں یہی کہتے کہ میں دعا کر رہا ہوں، اور خلیفہ وقت کو بھی دعا کے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ بڑی بیٹی عزیزہ مقصدہ داؤدا ایگریکلچر میں PhD کر رہی ہیں۔ دونوں بیٹے رقیب داؤدا اور مسرور داؤدا کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ان کے باپ کے نقش قدم پر چلائے اور مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگی، آمین۔ خطبہ جمعہ 11 اگست 2023۔ میری بھی دعا ہے کہ جب وقت رحلت آئے تو انجام بخیر فرمائے، اور میرے حق میں میرے پیارے آقا دعائے خیر فرمائے۔ زہ نصیب۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔